ہماری کچھ پوڈ کاسٹ پہلے دیکھی ہوں یاسر بھائی، تو ہماری بڑی انٹرسٹنگ کچھ ڈیبیٹس رہی ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور جو ہماری اسپیشلی کور نیش ہے اس میں بہت سارے اسلامک جو آج کل کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ آئے ہیں، اور ہماری بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق رہا ہے، بہت سے لوگوں سے بڑا مشترکہ موقف رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے ڈیموکریسی، جو کہ آپ کا بھی ایک بڑا ایکسپرٹ، آپ کی نیش ہے، آپ کی بڑی اسٹڈی ہے اس کے اوپر، اور آپ نے جو ماڈرن آج کی ڈیموکریسیز ہیں ان کو اسٹڈی بھی کیا ہے، قریب سے دیکھا بھی ہے، ایکسپیرینس بھی کیا ہے. اس کے اوپر نہیں اتفاق ہو پاتا. اقامت دین کے بہت سے کانسیپٹس کے اوپر اتفاق ہے، ایگریمنٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کو رائج کرنے کا جو ذریعہ ہے یا جو وہ طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اور وہاں سے اوپر آ کے جو ہے نا وہ بہت سے لوگ کوشچن مارک بلکہ فل اسٹاپ بلکہ کراس لگا دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہیں. تو آپ کے ڈیموکریسی کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اور آپ نے بہت کلوزلی اس سسٹم کو دیکھا بھی ہے؟ جمہوریت کو پہلے سمجھنے کے لیے ایک اسٹیپ بیک کرتے ہیں. سوشل تھیوریز ہیں دو، ایک ہے کانفلکٹ تھیوری اور ایک ہے کنسنسس تھیوری. کانفلکٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی میں جو پولیٹیکل پاور ہے وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، وہ حاصل کی جاتی ہے طاقت سے. مثال کے طور پہ کسی سوسائٹی میں 3-4 گروہ ہیں، ان میں سے جس کے پاس ملٹری پاور ہوگی، اکنامک پاور ہوگی، ویلتھ ہوگی، تو وہ باقی 3 گروہ کے اوپر حاوی ہو جائے گی. یہ ہم پوری تھرو آؤٹ ہسٹری بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس یہ مائٹ تھی انہوں نے اس کانفلکٹ تھیوری کی بیس کے اوپر وہ اپنے جو دوسرے گروہ ہوتے ہیں ان کے اوپر حاوی ہو گئے. دوسری ہے کنسنسس تھیوری. کنسنسس تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ کچھ ایشوز کے اوپر، کچھ کامن ایشوز کے اوپر جمع ہوگی، اس پہ اتفاق رائے بنائے گی اور گورننس کا سسٹم خود طے کرے گی. تو یہ بنیادی کانسیپٹس ہیں کانفلکٹ تھیوری اور کنسنسس تھیوری کے. جمہوریت سمجھیں کنسنسس تھیوری سے ہی نکلی ہے، جو اس کا اوریجن ہے وہ کنسنسس تھیوری سے ہی نکلا ہے. اب آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ بہت سارے جو اسلام کے پروپوزرز ہیں جی، یا اسلامک موومنٹس کے جو پروپوزرز ہیں وہ جمہوریت کو یا تو ٹھیک نہیں سمجھتے یا جمہوریت کے بارے میں ان کی رائے کافی منفی ہے. تو جمہوریت کے لیے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت اٹس سیلف کوئی نظریاتی تحکم نہیں ہے. جمہوریت ایک پروسیس اور ایک ایڈمنسٹریٹو ٹول ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ سوسائٹی کی کنسنسس اور کنسنسس کی بیس کے اوپر سوسائٹی کا ول کیا ہے، یہ صرف ڈٹرمن کرنے کے لیے. صحیح. تو اب چونکہ ہم نے یہ بات کی کہ جمہوریت ایکچولی ہے کیا، جو میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن پرووائڈ کی ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم ایک اسٹیپ اور بیک لیتے ہیں اسی بات کے اوپر. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی سا بھی سسٹم، کوئی سا بھی ماڈل ہو، آپ اس کو کانفلکٹ تھیوری کے ذریعے لانا پسند کریں گے یا اس کو کنسنسس تھیوری کے اوپر لانا پسند کریں گے؟ کنسنسس کے تھرو. کانفلکٹ کے اوپر اس لیے نہیں، آپ نے جیسے فرمایا نا، کانفلکٹ کے اوپر اس لیے نہیں کیونکہ کانفلکٹ سسٹینیبل نہیں ہوتا. آپ آج طاقت کے ذریعے آ جائیں گے، کل دوسرا طاقت کے ذریعے آ جائے گا. اگر آپ کانفلکٹ کو دلیل سمجھ رہے ہیں، کانفلکٹ تھیوری کو آپ سمجھ رہے ہیں دلیل کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اوپر آ سکتا ہے، تو آج جتنی بھی استعماری پاور ہیں اور ماضی میں جتنی بھی استعماری پاورز رہیں، امپیریلسٹ رہے، انہوں نے کالونائز کیا لوگوں کو، وہ اسی بیس کے اوپر کیا نا. تو آپ ان سب کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. کوئی بھی اگر یہ اس پرنسپل سے ہٹتا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم چونکہ ٹھیک ہیں اور ہمیں طاقت سے آنا ہے، تو وہ جو ماضی کے جتنے بھی امپیریلسٹ رہے ہیں انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے. ہم خود برصغیر کے اندر کتنے سال. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یاسر بھائی یہاں پہ کہ اگر ڈیموکریسی نہیں، مطلب جو لوگ ڈیموکریسی کو نگیٹ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ڈیموکریسی نہیں کہ واٹ از دی الٹرنیٹ. ان کو یہ شاید علم نہیں ہے کہ اگر ڈیموکریسی نہیں تو پھر ڈکٹیٹرشپ. یا پھر کھل کے بتائیں نا کہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا پھر کوئی اور سسٹم ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی تیسرا نظام ہے. کچھ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں لیکن وہ بڑی سمپلسٹک ایک اپروچ ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ڈیپتھ وہ بیان نہیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک جو لوگ اس کو نگیٹ کرتے ہیں ان کو الٹرنیٹ بھی پھر بیان کرنا چاہیے اس کا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اس میں نے وہی عرض کیا نا کہ سب سے پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر آپ لوگوں کی اتفاق رائے یا مشاورت جسے کہتے ہیں اس کے اوپر بلیو نہیں رکھتے تو پھر کس پہ بلیو رکھتے ہیں؟ ایسے ہی کراس کرنا تو بہت آسان ہے. تو آپ طاقت پہ رکھتے ہیں. تو طاقت کا میں نے بتا دیا کہ اس میں یہ ایشوز ہیں کریٹ ہوتے ہیں. اب آتے ہیں جمہوریت اٹ سیلف کے اوپر. بہت سارے لوگوں کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ آتا ہے آرگیومنٹ کہ جی جمہوریت اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جمہوریت صرف ایک سسٹم ہے یہ انشور کرنے کا کہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ رسپیکٹ کی جائے اور ان لوگوں کی جو سوسائٹی چاہتی ہے اس کے مطابق وہ سوسائٹی فنکشن کرے، اس کی گورننس کے معاملات اس ویسے طرح. صرف یہ صرف جانچنے کا پیمانہ ہے، دیٹس اٹ. بالکل انیشلی کیونکہ انٹرسٹنگلی جہاں ایتھنس، ہم گریس کی ایگزامپل دیتے ہیں جہاں سے جمہوریت کی برتھ بات ہوتی ہے، آل دو کہ اس کے اوپر جو لٹریچر اویلیبل ہے کہ یہ تو کلیسینس
کہتے ہیں فاؤنڈر آف یا فادر آف ڈیموکریسی کلیسٹینس. لیکن اس کے اوپر اور بھی لوگوں کے لٹریچر موجود ہیں کہ نہیں جی یہ تو کانسیپٹ پہلے سے موجود تھے, یہ کوئی ایسا یونیک کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ مشاورت سے لوگ. اس نے بھی جب پرپوز کی ایک جنرل اسمبلی اپنی سوسائٹی کے لیے, اس سے پہلے ایرسٹوکریسی تھی. ایرسٹوکریسی کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک فیملی ہے, جیسے ہمارے یہاں 2 فیملیز ہیں, تو اس میں ایک فیملی ہے وہ رول کیے جا رہی ہے. انہی کے لوگ جو ہیں وہ میری کہ ایک نوبل فیملی جسے کہتے ہیں, تو وہی نوبل فیملی رول کیے جا رہی ہے, انہی کے پاس پاور ہے, وہی لوگ گورننس کے معاملات دیکھ رہے ہیں. تو کلیسٹینس نے اس بنیاد کے اوپر کہ اس سے پولیٹیکل کنسنٹریشن بہت ہو رہی ہے, پولیٹیکل پاور کی کنسنٹریشن ہو رہی ہے, اکنامک ویلتھ کی کنسنٹریشن ہو رہی ہے ایک طبقے میں, تو اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس نے ایک ماڈل پرپوز کیا تھا. اور اس میں بھی انٹرسٹنگلی اس میں بھی 3 لوگ شامل نہیں تھے, یعنی کہ جو رائٹ دیا گیا کہ بھائی آپ بتائیں, سوسائٹی کو بتائیں کہ جی کن لوگوں کو گورننس کا یہ حق ہے کہ آپ سوسائٹی فنکشن کیسے ہونی چاہیے. اس میں بھی اس نے 3 لوگوں کو حق نہیں دیا. اس نے اس خواتین کو حق نہیں دیا, اس نے غلاموں کو حق نہیں دیا جو اس ٹائم سلیوز تھے, اور اس نے ان لوگوں کو حق نہیں دیا کہ جو ایتھنس کے شہری نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جمہوریت اسٹارٹ ہوئی اٹ سیلف میں, وہ بھی ایکویلٹی کے پرنسپل پہ اسٹارٹ نہیں ہوئی, وہ مشاورت کے پرنسپل پہ اسٹارٹ ہوئی تھی. جمہوریت کی اٹ سیلف اوریجن ہی مشاورت کے اوپر ہے کہ بھائی لوگوں کی مشاورت کی بیس کے اوپر کرنا ہے. بالکل. تو یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے جمہوریت کا. اس کے بعد آبویسلی اب ایوالو ہوئی جمہوریت, اس کی بہت ڈفرینٹ فارمز آئی ہیں. اب آج کل تو بہت ساری ویریشنز ہیں اس کے. سوشلسٹ ڈیموکریسی الگ ہے, لبرل ڈیموکریسی الگ ہے, اسلامک ڈیموکریسی الگ ہے, تھیولوجیکل بیسڈ ڈیموکریسی الگ ہے. ہمارا کنسرن ہے اسلامک ڈیموکریسی کے ساتھ. اسلامک ڈیموکریسی اس وقت کن کن ممالک میں رائج ہے, اور واٹ از دا ایگزیکٹ ڈفرینس بٹوین اسلامک ڈیموکریسی اینڈ پیور ڈیموکریسی یا ویسٹرن ڈیموکریسی؟ اچھا, آپ کا سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہے ویسٹرن ڈیموکریسی یا اسلامک ڈیموکریسی میں؟ جی, یہ 2 سوال کیے میں نے. ایک تو یہ کہ فرق کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اسلامک ڈیموکریسی اس وقت کن کن ممالک میں ہے. اچھا, یہ جو ٹرم کوائنٹ کی گئی نا اسلامک ڈیموکریسی, یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا عام سہل انداز سے کی گئی ہے, کیونکہ جب تک آپ ڈسٹنگوش نہیں کرتے نا, جیسے فار ایگزامپل بینکنگ ہے. نہیں, لیکن صرف سمجھانے کے لیے آئی تھنک پاکستان کے کانٹیکس میں تو نہیں, اس سے آگے بڑھ کے بھی شاید ایک بات ہوگی کہ پاکستان کے کانٹیکس میں تو کچھ قانون سازی بھی شروع میں ہوئی ہے, قرارداد مقاصد بھی ہوئی ہے, کچھ چیزوں کو. ہماری ڈیموکریسی میں اور ویسٹرن ڈیموکریسی میں بہرحال فرق تو ہے کہ مطلب وہاں پہ تو خالص رائے عامہ یا پھر جو عوام کہہ دیں. یہاں پر تو ہم نے اس میں شک ایڈ کیا کہ حاکمیت اعلیٰ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو قرار دیا کہ جو اسلام سے متصادم چیز ہوگی اس کو یہ ڈیموکریسی انڈورس نہیں کر سکتی. صحیح, آپ سے میں اگری کر رہا ہوں, میں اس سے اتفاق نہیں کر, میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں. میں ویسے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور اسلامک ڈیموکریسی یا سوشلسٹ ڈیموکریسی یا لبرل ڈیموکریسی, دیکھیں یہ جو ڈسٹنگوش ہے نا, یہ جو ہمارے سیکولرسٹ ہیں یہ وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی مکس پلیٹ بنانے کی کوشش کی ہے, ایکچوئل ڈیموکریسی تو لبرل ڈیموکریسی ہے یا سوشلسٹ ڈیموکریسی ہے. یہ وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایک پرنسپل انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیموکریسی ہے کیا ایکچولی. ہم نے ابھی اس کے اوپر ایک اگریمنٹ کر لیا کہ ڈیموکریسی لوگوں کی کنسنسس اور ان کے ول کی بنیاد کے اوپر گورننس کا نظام یہ ہے. اب کوئی آپ سے سب سے پہلے جو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی کیسے کمپیٹیبل ہو سکتی ہے کہ جب لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے, سب سے بڑا سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے. تو اس کا سب سے پہلا جواب یہی ہے, لوگوں کی کنسنسس کے بغیر, یعنی کہ اتفاق رائے یا رائے عامہ کے بغیر مسلمانوں کی کوئی بھی ایسی اسٹیٹ نہیں بنی, اور اگر بنی ہے کہیں بھی تو اس کے اندر جو مسائل ہیں, جو اس میں کانفلکٹس ہیں, وہ ہمیشہ رہے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلی اسٹیٹ جو ہم کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ, وہ بنی ہے مدینہ کی. اس کو خیر اب آج کل پولیٹیکل سلوگن بنا دیا ہے, وہ ایک میئر ساؤنڈ بائٹ بن کے رہ گیا ہے. تو ہم سب اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ یہ مدینہ میں کیوں قائم ہوئی, مکہ میں کیوں قائم نہیں ہو سکتی. 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو محاذ تھا وہ مکہ میں رکھا ہوا تھا, تو وہاں پر قائم نہیں ہو سکی. الٹیمیٹلی مدینہ میں قائم ہو سکی. بالکل, ہجرت کرنا پڑی اور مدینہ میں. اور مدینہ میں ہی کیوں کام ہوئی, تو ایک دفعہ ہجرت تو حبشہ میں بھی ہوئی, اور بھی ایریاز تھے اس وقت حجاز کے. مدینہ میں اس لیے ہوئی کیونکہ مدینہ میں رائے عامہ اس سسٹم کی حامی ہو چکی تھی, اور رائے عامہ جو تھی وہ پوری کی پوری ساتھ تھی. یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ جس کو بہت سارے لوگ اٹھا لیتے ہیں. خیر اس کے اوپر ائمہ کرام کا لٹریچر موجود ہے,
کہ انبیاء کو ضرورت نہیں ہے، بہرحال انبیاء کو رائے عامہ کی ضرورت نہیں ہے اسٹیٹ قائم کرنے کی، کیونکہ وہ وہی کا معاملہ ہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو اسلامک ڈسکورس عرض کر رہا ہوں کہ مشاورت کے بغیر کوئی بھی ریاست کا قیام عمل میں آنا یہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اگر پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کانفلکٹ تھیوری کے اوپر آپ ریزائڈ کر رہے ہیں، اف یو ریزائڈنگ ان دا کانفلکٹ تھیوری، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہے، تو پھر قریش مکہ بھی ٹھیک تھے، ان کے پاس پاور تھی اور وہ رول کر رہے تھے. تو یہ ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس مشاورت ہے. اب آپ نے اسلامک اور ویسٹرن ٹرم جو کوائنڈ ہوئی ہیں اس کا ذکر کیا. اس میں بھی لوگوں نے یہ چوز کیا اپنے لیے اٹ سیلف. پاکستان کی سوسائٹی نے اپنے لیے اٹ سیلف چوز کیا کہ ہمیں اسلامک ڈیموکریسی چاہیے. ویسٹرن سوسائٹیز نے اپنے لیے لبرل ڈیموکریسی چوز کی. انفیکٹ ویسٹرن بھی نہیں، یورپین اور یہ جو امریکن بیلٹ ہے اس نے اپنے لیے لبرل ڈیموکریسی چوز کی. جو آپ کی رشیا یا چائنا بیلٹ ہے اس نے اپنے لیے سوشلسٹ ڈیموکریسی چوز کی. اور بھی دوسرے ہیں ممالک جنہوں نے سوشلسٹ ڈیموکریسی فیل کی. تو یہ لوگوں نے اب اٹ سیلف چوز کیا جو بھی سسٹم ہے. کل کو اگر ویسٹ میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اسلامک ڈیموکریسی آ جائے تو اچھی بات ہے. آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا نا. اور سیم گوز فار وائس ورسا. یہ دیکھیں بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی. اگر پاکستان میں ایک اوور ویلمنگ کنسنسس بن جاتا ہے کہ جی اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی سا بھی اور ماڈل ہونا چاہیے، تو آپ لوگوں کی کنسنسس کو اگر آپ دبانے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی دبانے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وقتی کامیاب ہو جائے، لیکن وہ جو کیوس کریٹ کرے گا وہ اس سے بڑا ہوگا. تو جو سسٹم کو گورن کرنے کے لیے، سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ اٹ سیلف یہی ہے کہ آپ لوگوں کی رائے اپنے لحاظ سے بنا کے رکھیں. آپ ان کو کنونس کریں، ڈائلاگ کریں، ڈسکشن کریں. وہ جو کنونسنگ ہے وہ بنیادی طور پہ اصل اسینس ہے اس چیز کی. تو اس میں بہرحال پھر وہ کوشچن آتا ہے کہ ڈیموکریسی نے ریزلٹس تو پروڈیوس نہیں کیے. مطلب ڈیموکریسی کے ریزلٹس ابھی آپ کے سامنے اس وقت آپ ملک کی اگر صورتحال دیکھ لیں یا امت کی صورتحال دیکھ لیں، اوور آل پوری ورلڈ کی صورتحال دیکھ لیں، اس میں مسلم ممالک کا دیکھ لیں، تو اس میں تو اسپیشلی پیلسٹائن ایشو کے بعد اور اوور آل جو بہت سے انٹرنیشنل انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ڈیموکریسی کے فروٹس ہیں وہ تو ملتے ہوئے محسوس نہیں ہوئے. تو یہ بھی ایک ذرا ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ بنتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. معذرت میں آپ کے سوال کے جواب میں سوال پوچھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنے بھی 57-58 اسلامک ممالک ہیں ان میں ڈیموکریسی کہاں کہاں ہے؟ اگر ہم پاکستانی کی بات کریں تو پاکستان کا ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان میں جمہوریت رائج ہے، تو وہ جمہوریت کے تھرو اسلام کدھر ہے؟ اسلام جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا آپ نے اس کا اسکوپ لمیٹڈ کر دیا. آپ نے کہا کہ صرف پاکستان میں جمہوریت قائم ہے. ایک میں ویب سائٹ کا نام بھول گیا، ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اس کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس میں کچھ ڈیموکریسی کے پیرامیٹرز ہیں، ان کو جج کیا جاتا ہے، اور ان پیرامیٹرز کے اوپر آلدو کہ ان پیرامیٹرز کے اوپر اپنا جو کرٹیکل انالیسس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ پیرامیٹرز میں بہت سی چیزیں بائز بھی ہیں. لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ہم اور آپ اگری کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں. ان پیرامیٹرز کے مطابق 4 بنتی کیٹیگریز دنیا بھر میں. ایک ہے فل ڈیموکریسی، ایک ہے فلاڈ ڈیموکریسی، ایک ہے ہائبرڈ ریجیم، اور ایک ہے آٹوکریسی یا مونارکی. تو ہمارے پاس تو ہائبرڈ ماڈل ہوگا. ہم ہائبرڈ ماڈل میں. اور انٹرسٹنگلی کوئی بھی ان 57-58 کنٹریز میں کوئی بھی ایک ایسا مسلم ملک نہیں ہے کہ جو فل ڈیموکریسی میں آتا ہو. ایون صرف 2 کنٹریز ہیں جو فلاڈ میں آتے ہیں، باقی سب یا ہائبرڈ میں آتے ہیں یا آٹوکریسی میں آتے ہیں. فلاڈ والے کون کون سے؟ انڈونیشیا، ملیشیا. اچھا، وہ ہم سے بہتر ہیں، مطلب بہت بہتر ہے. صحیح. فلاڈ کی ویسے کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ فلاڈ والے میں کیا کیا دیکھیں، فلاڈ میں یہ ہے کہ کچھ 8-10 انڈیکیٹرز ہیں ڈیموکریسی جج کرنے کے، تو ان میں سے ایک آدھ بھی اگر مس ہو رہا ہے تو وہ انٹرسٹنگلی آلدو کہ جو غاصب ریاست ہے، جو کرسیوں کے اوپر جو قابض ریاست ہے، وہ ریاست بھی فلاڈ میں آتی ہے. اور وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ صرف 1 یا 2 پرنسپل جو ہے وائلیٹ کر رہی ہے، باقی سارے پرنسپلس فالو کر رہی ہے. تو وہ انڈیکیٹرز ہیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان انڈیکیٹرز کے اوپر کرٹیسزم موجود ہے، لٹریچر موجود ہے کہ بائس ہے، لیکن بہرحال ایک ریفرنس پوائنٹ تو ہے نا ہمارے لیے. تو یہ تو بات اسٹارٹ ہو گئی کہ کوئی بھی 57-58 کنٹریز میں کوئی بھی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ابھی جو اویلیبل موجود ہیں. تو پاکستان بھی نہیں ہے اس میں، ہائبرڈ ریجیم میں. تو جب پاکستان میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، آپ اس کو جج کیسے کریں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی ریزلٹس ہیں نا،
उन रिज़ल्ट्स के लिए आप भी तहकीक के मैदान में हैं, मैंने भी रिसर्चेस की हुई हैं, तो बहुत सारे जो आप कोरिलेशन देखते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी इसेंस है, यानी कि जो जिस वेरिएबल को आप असेस कर रहे हैं वो वेरिएबल अपनी असल हालत में मौजूद भी हो। उसकी मिसाल ये है कि मैं ये तहकीक करूं कि जी इस मेरे रेस्टोरेंट में कितने नौजवान बर्गर खाते हैं। मैं अपने रेस्टोरेंट में ये रिसर्च करूं कि कितने नौजवान बर्गर खाते हैं और पता चले कि नौजवान तो आते ही नहीं मेरे रेस्टोरेंट में। तो जो वेरिएबल है वो मैंने वो उठाया हुआ है कि जो मेरे लिए है नहीं रेलिवेंट। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के असरात क्या हैं या उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, जबकि इनिशियल पॉइंट तो ये है कि जमहूरियत कभी भी नहीं रही, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं रही। हाँ, कम उसकी जो ट्यूनिंग है, यानी कि जो उसका अगर कोई मीटर लगाएं आप, इंटेंसिटी उसके ऊपर डेमोक्रेसी का मीटर लगाएं तो कभी आपको दिखेगा कभी ऐसी हो रही है, कभी वैसी हो रही है। मेरे ख्याल से ये भी कंट्रोवर्शियल बात होगी, मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हमने 2008 में मॉडल हमने जो एंजॉय किया है वो 2013 के बाद से दो साल 8 से 17 कह लें आप, जो थोड़ा सा जिसमें जो है ना 8 से 17 कंटिन्यूटी थी। लेकिन जो अगर आप इंडिकेटर्स देखें, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, वो आपको 13-14 में दिखेंगे या 14 में दिखेंगे, आपको 13-14 में दिखेंगे। लेकिन उसके बाद देखें, मैं आपको मोटी बात बताता हूँ। डेमोक्रेसी जज करने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपका चीफ एग्जेक्टिव है वो पॉपुलर वोट से आए। अब इस साल का जवाब दीजिए कि जितने भी लास्ट इलेक्शंस हुए हैं उनमें कोई एक इलेक्शन बता दीजिए कि जिसके ऊपर लोगों की राय ये बनती हो, कंसेंसस बनता हो कि यहाँ, मेरे ख्याल से भुट्टो साहब थे और नवाज शरीफ साहब जो फर्स्ट टाइम आए थे, नहीं सेकंड टाइम जब आए थे 97 में, इन दो, और अभी इमरान खान साहब 2018 में जो आए थे, इन 3 के अलावा पॉपुलर वोट के साथ चीफ एग्जेक्टिव कभी आए नहीं पाकिस्तान में। ये तीन ऐसे मौके थे, और जो पॉपुलर वोट के साथ आए वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तीनों नहीं कर पाए कंटिन्यू। दूसरा ये है कि जो असम्बली बने, जो लेजिस्लेटिव असम्बली बने, वो भी पॉपुलर वोट के ऊपर बने, यानी कि उसके खैर डिफरेंट मॉडल्स हैं, लेकिन वो भी पॉपुलर वोट के ऊपर बने। तो वो भी आपको नहीं दिखता। मैं तो कराची से हूँ, कराची में जो 22,000 वोट थे लेने वाले, वो असम्बली में पहुँच गए, और जिन्हें 2 लाख वोट लिए हुए थे वो नहीं। ऐसे ही तीसरा ये है कि जिस सिस्टम के तहत आप पावर में आए हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असम्बली और चीफ एग्जेक्टिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो जिस प्रोसेस के तहत उन पावर पोजीशन से पहुँचे हैं, वही सिस्टम मेंटेन रहे जब वो जा रहे हों, वो चेंज ना हुआ हो। और भी मॉडल्स हैं उसमें, यानी कि उसमें मीडिया कितना फ्री है, कोई इन्फॉर्मेशन का बहुत इसमें एक क्रिटिकल पार्ट है। फिर यानी कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब इंडिविजुअल राइट्स होते हैं तो आपके पास, हाँ जी, वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स फिर साथ साथ जो है वो इंडेक्स उसके आते रहते हैं। अभी इस हाइब्रिड रिजीम में जिसका मैं जिक्र किया है, इसका बेसिकली आप फ्यूचर के देख रहे हैं पाकिस्तान का और डेमोक्रेसी का। कभी यहाँ पे अभी मारूजी हालात के अंदर आपको कभी होती हुई नज़र आ रही है एक्सरसाइज पाकिस्तान में इन ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेसी? मेरे ख्याल से मसाइल हर कोई बात करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर हर कोई बात कर रहा होता है। मेरी राय में, मेरी नाकिस राय में, इन माई हम्बल ओपिनियन, पाकिस्तान का सबसे इशू ये है कि हमें कंसेंसस पर कंसेंसस करना पड़ेगा। यानी कि हमें इस बात के ऊपर कंसेंसस करना होगा कि हमने कंसेंसस बेस्ड ही अपनी सोसाइटी को चलाना है। हमारा इस पर भी कंसेंसस नहीं है अभी। ऐसे ही तो फॉर्म 47 में वो कंसेंसस है फिलहाल तो जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं रखते, बिलीव नहीं रखते, और मेरे ख्याल से वो जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, या जो जिसे आप कंजर्वेटिव या राइट विंग कहते हैं आम फहम आम समान में, हालांकि कंजर्वेटिव और राइट विंग ये जो टर्म है ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। यानी कि पाकिस्तान के जो मजहबी लोग हैं ये टर्म प्योरली यूरोपियन टर्म्स हैं, कंजर्वेटिव, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कौन है जो एंटी इमिग्रेशन होगा? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मजहबी होगा कि जो ये कहेगा कि जी जो इमिग्रेशन आ रहे हैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकालो? मजहबी तबके में कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो ये जो टर्म यूज़ होती हैं ये तो वेस्टर्न टर्म है जो हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसको ऐसा कह लें कि जो प्रो इस्लामिक एंटिटीज़ हैं
ان میں سے بہت بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو اس جمہوریت کے اوپر یقین نہیں رکھتی، اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں ان کے مطابق. ان کو لگتا ہے کہ یہ ظلم کا نظام ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے، سو فار اینڈ سو آن. تو سب سے پہلے تو بہت یہ ضروری ہے کہ جو ہم نے سسٹم اگری کیا ہے. اچھا فار ایگزامپل جمہوریت کے اوپر اتفاق نہیں ہے. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نے ٹرم کوائن کی نا جمہوریت یا اسلامک جمہوریت، یہ ہم صرف اس کو کنسنسس سے لے رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ سسٹم پسند نہیں ہے، اس کو لپٹنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، کوئی نیا سسٹم آپ بتا دیجیے، اس کے اوپر کنسنسس کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی کہ کوئی بھی سسٹم ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہی ہوگا، کانفلکٹ سے نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں جمہوریت کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہمیں جمہوریت تو یہ تو مغرب سے آیا ہوا ہے اینڈ سو فورتھ، تو جی وہ بتا دیجیے کہ ایسا کون سا سسٹم ہے اور وہ آئے گا کیسے، اس کا پورا ایک روڈ میپ دے دیجیے. تو میں نے جیسا کہ نا کہ ہمیں تو سب سے پہلے کنسنسس کے اوپر کنسنسس کرنا ہوگا سب سے. پھر دوسرا یہ کہ اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اس کنسنسس کو رسپیکٹ بھی ملے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی جو سب سے بڑی پاپولر پارٹی ہے، وہ دیکھیں آپ اختلاف آپ کو مجھے بھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ وہ اس وقت پاپولر پارٹی ہے. پی ٹی آئی. جی بالکل، وہ پاپولر پارٹی ہے. یعنی کہ جو عوام کا کنسنسس ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اب ان کے نظریات خراب ہیں، برے ہیں، وہ ایک بالکل سیپریٹ ڈسکشن ہے. آپ ان کو چینج، یعنی کہ ان کے نظریات کو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اس کی رسپیکٹ کریں گے کہ جی یہ کنسنسس انہوں نے بنا لیا ہے، لیکن اس کو مطلب وہ کنسنسس کہاں ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہماری گورننس میں، یا وہ کنسنسس کہاں ریفلیکٹ ہوا ہے ہماری اسٹیٹ لیول پالیسی پہ. اس کو تو کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کون سے چیزیں کی جا رہی ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے اسٹیٹ کے اندر، مطلب ایجیٹیشن. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ایجیٹیشن پیدا ہو رہی ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی آپ کنسنسس کو، لوگوں کی رائے کو دبائیں گے تو وہاں ایجیٹیشن پیدا ہوگی. سمپل فلاسفی ہے. اور بالکل ہم ابھی یہاں پہ کمرے میں 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے نا، ہم 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان میں سے کوئی ہم میں سے بن جائے ڈکٹیٹر کہ نہیں جی اس کمرے میں ایسا ہونا چاہیے، اور باقی 4 کی رائے کو کچل دے، تو ٹھیک ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں طاقت سے قابو کر لوں گا، 3 گھنٹے بعد تو میں قابو نہیں کر پاؤں گا نا. تو ایجیٹیشن ہوگی، وائلنس ہوگا، کیوس ہوگا. adhering to consensus eradicates chaos. یہ سمپل سا ایک پرنسپل ہے کہ آپ جتنا زیادہ جو اتفاق رائے بن گئی ہے، جتنا زیادہ اس سے اپنی پالیسی کو، اپنے اسٹیٹ لیول افیئرس کو جتنا اس سے قریب رکھیں گے، اتنا ہی سوسائٹی میں کیوس نہیں ہوگا، اتنا ہی انارکی کم ہوگی، اتنا ہی آرڈر، سوشل آرڈر قائم رہے گا. تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت دکھ اور دل کے ساتھ ہم جب اپنا لا پڑھ رہے تھے تو ہسٹوریکل کانسٹیٹیوشن کی ہسٹوریکل جو اکاؤنٹس ہے وہ پڑھ رہے تھے، تو اتنا دکھ ہوتا ہے پڑھ کے کہ کوئی کنسنسس بنے اور پھر وہ آ کے کوئی پاورفل آ کے اس کو رون دے. کوئی کنسنسس بنے اور اس میں جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں. بالکل، یعنی کہ جو پولیٹیکل سیکٹر یہ لوگ دیتے ہیں، وہ پولیٹیکل سیکٹر خود ہوتا ہے. یعنی کہ جو لوگ کسٹوڈین تھے اس کنسنسس کے، وہ خود اس کے اوپر شب خون مار رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ بہت ہی غلط پرسپیکٹیو ہے، کسی کا بھی پرسپیکٹیو ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت کے اثرات ہیں وہ ہمیں مل نہیں سکے، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کبھی آئی ہی نہیں، یعنی کہ فلاڈ بھی نہیں آئی نا کبھی. اگر دیکھیں پہلا آرگومنٹ تو یہ نا کہ آپ اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں جی، اگر کوئی کسی کو لگتا ہے کہ نہیں آئی ہے، بہت اچھے طریقے سے آئی ہے، تو اس کے اوپر ڈسکشن کر لیجیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو جمہوریت کو سبوتاج کرنے والے یا امپیکٹ کرنے والے یا افیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کو راستہ کہاں سے ملا ہے، یا ان کو واپس بیرکس میں بھیجنے کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ یا کوئی چیز، یا یہ لوگ ایسے ہی پاورفل رہیں گے؟ اور ان کا پاورفل رہنا بہت ضروری ہے. اب تو خیر بہت سے لوگ اس کو، بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ملک کا واحد منظم ادارہ جو ہے ہمارے پاس ایک ہی بچا ہے، اور جو بھی کوئی محکمہ خالی ہوتا ہے، کوئی سرکاری یا غیر سرکاری محکمہ خالی ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹھیک انداز میں چلا سکتا ہے، تو وہ یہی ہمارے منظم ادارہ ہے. تو آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جمہوریت جو ایک اور کام جو اچھا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ یہ میک شور کرتی ہے کہ پولیٹیکل پاور جو ہے نا وہ کنسنٹریشن میں نہ ہو پائے، یعنی کہ کنسنٹریشن آف پولیٹیکل پاور نہ ہو پائے کسی ایک گروہ کے پاس، کسی ایک فیملی کے پاس، کسی ایک محکمے کے پاس، کسی ایک ادارے کے پاس، کسی ایک فرد واحد کے پاس پاور کی کنسنٹریشن نہ ہو پائے. جمہوریت کا یہ جو ٹول ہے، جو میں نے کہا نا ایک ایڈمنسٹریٹو ٹول ہے، ایک پروسیس ہے، نظریاتی تحکم نہیں ہے، میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں. وہ اس سے بھی انشور کرتا ہے کہ پولیٹیکل جو پاور ہے وہ
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि लोगों के पास इक्वल राइट्स हों, ये पॉलिटिकल पावर के। अब आपने जैसे ये कहा कि वो जो जिस महकमे का आपने जिक्र किया, वैसे वो इदारा नहीं है जिसने आपने जिक्र किया, वो महकमा है। यानी कि जो इन टर्म्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के बाद डिफेंस सेक्रेटरी आते हैं, और डिफेंस सेक्रेटरी के बाद फिर आर्मी चीफ उस महकमे के हेड्स आते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क तो यही है। बहरहाल, तो अब आपने ये लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो वो सबके बॉस हैं। आपने 3 टीयर्स ऐड कर दी हैं कि उसके बाद बिल्कुल, मतलब ये है कि प्रिंसिपली तो वज़ीर दिफा जो हैं वो उनके बॉस हैं, जी बिल्कुल, लेकिन हकीकत ये है कि वो हमारे पीएम के भी बॉस हैं। जी बिल्कुल, हकीकत यही है। बहरहाल, लेकिन मुद्दा ये है कि आपने कहा कि अगर वो इदारा मुनज़्ज़म है, तो मुनज़्ज़म उसके होने की ये वजह ये है कि उसके पास कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी उसी वजह से आती है। और बुकनन एंड टुलुक दो थे रिसर्चर्स, उन्होंने 1980s में एक रिसर्च की थी, और उन्होंने कंसेंसस का एक, जिसे कहते हैं इंटर कैलकुलस निकाला था, कॉज कैलकुलस निकाला था। तो उनकी प्रोपोजिशन ये थी कि पॉलिटिकल एक्सचेंज इज़ एक्चुअली इकोनॉमिक एक्सचेंज। मिसाल क्या है उसकी, कि अगर आप अपनी पॉलिटिकल राय किसी को सौंप रहे हैं, तो एक्चुअली आप उनको इकोनॉमिक पावर भी सौंप रहे हैं। और ये मतलब ये कॉमन सेंस भी लगती है कि अगर मैं आपको अपने पॉलिटिकल राइट्स दे रहा हूँ, मैं आपको अपना इधर रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वो एक्सचेंज भी कर रहा हूँ कि आप मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी के भी कस्टोडियन हो गया। तो उसने उन लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड निकाला। वो ट्रेंड ये निकाला कि फॉर एग्जांपल वही 100 लोग ले लेते हैं, 100 लोग हैं, और 100 लोगों ने कोई किसी कंसेंसस किसी डिसीजन पे पहुंचना है 100 लोगों में। तो उसने कहा कि अगर 100 लोगों में से फैसला करने वाला सिर्फ एक होगा, तो जो डिसीजन कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी। क्योंकि डिसीजन कॉस्ट का मतलब ये है कि बैठेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, रिसोर्सेज लगेंगे, ये एक डिसीजन कॉस्ट हो गई। उसने कहा कि जी अगर कोई 100 में से 100 का फैसला करने वाला एक होगा, तो डिसीजन कॉस्ट तो बहरहाल कम होगी, लेकिन जो एक्सटर्नल कॉस्ट होगी वो बहुत हाई होगी। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या कि जो बाकी 99 लोग उस डिसीजन के नतीजे में फील करेंगे। फिर उसने दूसरा क्या बात की कि अच्छा ठीक है, अब उसका ऑपोजिट क्या है। उसका ऑपोजिट ये है कि अगर वो 100 के 100 उस डिसीजन में पार्ट लेते हैं, तो वो अगर 100 के 100 डिसीजन में पार्ट ले रहे हैं, तो जो डिसीजन कॉस्ट है वो तो आसमान फाड़ के निकल जाएगी, क्योंकि 100 के 100, और एक्सटर्नल कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। यानी क्योंकि सब पार्ट ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गई। डिसीजन कॉस्ट उसने ये कैलकुलस दिया, उन लोगों ने ये कैलकुलस दिया कि इसका मतलब ये है कि जो ऑप्टिमम, यानी कि थ्योरेटिकल कंजक्शन है, जो ऑप्टिमल लेवल है ना, वो कहीं 51-52 पे रिजाइड करता है। विच मीन्स कि वही कह रहा है कि जो ऑप्टिमल कॉस्ट है, यानी कि दोनों कॉस्ट को ऐड कर लें, एक्सटर्नल कॉस्ट भी और डिसीजन कॉस्ट भी ऐड कर लें, तो इन दोनों को कॉस्ट को ऐड करने के बाद कहीं आप मेजॉरिटी में बनेंगे। तो इन्हीं के उसने ये ले डाउन कर दिया कि मेजॉरिटी की राय की बेस के ऊपर कोई भी गवर्नेंस सिस्टम बनेगा, तो उसमें जो इकोनॉमिक आप देखते हैं इनजस्टिस है, या रिसोर्सेज की या वसाइल की जो तकसीम है, इनजस्टिस को उर्दू में क्या बोलते हैं? गैर मुनसिफाना। जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, वो तकसीम जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर ही है कि मेजॉरिटी का जो पॉलिटिकल एक्सचेंज है वो ही नहीं रहा। तो अब आपने अर्ज़ किया ना कि मुनज़्ज़म भी है और वो महकमा, उसके पास उसकी वजह यही है कि पॉलिटिकल जो पावर की कंसंट्रेशन थी, और ये उस महकमे के लिए ख़ुद भी ठीक नहीं है ये, यानी कि उस महकमे की जो जिम्मेदारियां हैं वो उससे इन्फ्रिंज हो रही हैं, वो जो उसका जो रोल है वो उससे इन्फ्रिंज हो रहा है, उसकी इफेक्टिविटी उससे मुतासिर हो रही है, और वो फिर जाहिर सी बात है, वो फिर पाकिस्तान की सोसाइटी में उससे एजिटेशन पैदा होती है, उससे वायलेंस पैदा होता है, उस महकमे के हवाले से एक डिसेंट पैदा होता है। तो ये चीज़ उस इदारे की अपनी नेक नामी के लिए और इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वापस अपने असल रोल पे, अपने आइनी रोल के ऊपर चला जाए। हाँ, लेकिन ये सारे उसको खैर खाई उसको मशवरा दे रहे हैं, उसको दुश्मन मशवरा नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखें, इसमें यही है कि ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस है ना, मैंने अर्ज़ किया कि कंसेंसस पे कंसेंसस करना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो पॉलिटिकल फोर्सेस को मैं जब ये अर्ज़ करता हूँ कि जो हमारा लास्ट टाइम मिसाक जमहूरियत जो हुआ था, जो हमारा मिसाक जमहूरियत हुआ था, ये एक बड़ा अच्छा एक ऐसे ही पेशकदमी थी
ایک میچور پولیٹیشینس کی ایک میچور جو ہے نا وہ موومنٹ تھی کافی سارے تھپڑ کھانے کے بعد. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس کے پھر ہم تو وہ ہوگا کیسے, وہ ہوگا یہ کہ پولیٹیکل فورسز کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ میجرز, وہ ایفرٹس, وہ ایکشن, وہ عمل, وہ حرکات, وہ نظریات کہ جو اس ڈیموکریسی کو مضبوط کریں, ہم وہ عمل کریں گے. جو عمل اس جمہوریت کو مضبوط نہیں کریں گے وہ عمل نہیں کریں گے. اس کی ایگزامپل کیا؟ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ کرمنل ایکٹ امینڈمنٹ 2020 آیا, ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن ہوئی, اس کے علاوہ پیکا کا قانون آیا, ابھی بہت خطرناک 26 امینڈمنٹ آئی ہوئی ہے. تو جو پولیٹیکل فورسز, اب آپ کا ایک عام پاکستانی کا جو سینس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل فورسز جو جمہوریت کو کمزور کر رہی ہیں, تو ان کا ٹرینڈ بھی تو دیکھیں نا آپ. اب ایشو یہی کہ سب لگے ہوئے ہیں, میرے خیال سے سوائے 1-2 پولیٹیکل پارٹیز کے. اور لیکن وہ جو 1-2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بہرحال اتنا ایز آف ناؤ وی اسپیک ان کا اتنا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن جو جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف اپنے پولیٹیکل گین کے لیے جمہوریت کو اٹ سیلف کمزور کر رہی ہیں. اور پھر دیکھیں ہوا کیا, کرمنل ایکٹ امینڈمنٹ بل پاس ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, اور اس کی جو امپلیکیشنز ہو رہی ہیں وہ آج ہو رہی ہیں, تو وہ خود ہی اس کا جو ہیٹ ہے وہ فیس کر رہے ہیں. اب یہ 26 امینڈمنٹ ہو رہا ہے جس کے پیچھے ہاں بالکل, میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا ضرور آپ بتائیں. اس سے تھوڑا سا ایک اسٹیپ پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ڈیموکریسی کے خلاف آج کل جو سب سے افیکٹو وائسز یا سب سے لاؤڈ وائسز جو ہے نا وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک میں خلافت جو ہے وہ اس کا نفاذ ہو, اور اس کا روڈ میپ کیا ہو اس کے بارے میں خیر کبھی انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا. لیکن یہ کہ ایک بڑا ٹی وی چینل اس کے اندر شامل ہے, خلافت کو اور اسلامی نظام کو بڑا گیلونائز کر کے یا بڑا گلوریفائی کر کے وہ لوگ سامنے لاتے ہیں, اور ڈیموکریسی کفر ہے, ڈیموکریسی حرام ہے, اور جمہوریت کفر ہے, جمہوریت حرام ہے, اس طرح کے نعرے بیچنے کی ٹرائی ہو رئی ہے. آپ نے دیکھا ہے ایسا کوئی چیز یا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا؟ بالکل میری بہت سارے, بلکہ میرے اپنے خود کے پروفیشن میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے حلقہ احباب میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ بہتر ہوتا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص یہ بہتر ہوتا اگر ان میں سے کوئی موجود ہوتا تو ہمارا کنورزیشن بہتر ہوتا, کیونکہ میں اگر آپ سے پوچھوں گا تو مجھے لگتا نہیں شاید آپ اس مائنڈ سیٹ کے حامی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی جمہوریت کو جو لوگ کہتے ہیں کفر ہے تو اس کا آلٹرنیٹ خلافت بولتے ہیں, تو خلافت کیسے آئے گی؟ یہی تو ہمارا سوال ہے, یہی تو سوال ہم ان کے سامنے اکثر رکھتے ہیں, لیکن ان کی بیسکلی انٹینشن سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد خلافت پروموٹ کرنا نہیں ہے ان کے نزدیک, اصل مقصد جو ہے وہ جمہوریت کو کمزور کرنا ہی ہے. اور یہ ہڈن ایجنڈا جو ہے نا بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک اور بھی بڑی بدقسمتی یاسر بھی بیچ میں ہوئی ہے کہ اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کی جو ہسٹری ہے نا وہ بہت لیٹ شروع ہوئی ہے, اور بہت سے لوگوں نے, اور اسپیشلی انفارچونیٹلی ورڈ یوز کرنا پڑے گا, کلٹ فالوورز جو ہیں, چاہے وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ہیں یا ریلیجیس لیڈر کے ہیں یا کسی ریلیجیس تھاٹ لیڈر کے ہیں. کلٹ فالوورز جو ہے نا, جو نارمل فالوورز ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے تو آپ ڈائلاگ کریں, سمجھائیں, ان سے آپ ڈائلاگ کریں. لیکن کلٹ فالوورز جو ہے نا وہ تو ان کی ایک تو ہسٹری بہت لیٹ شروع ہوتی ہے, کچھ کی 2018 کے بعد ہوئی ہے, کچھ کی جو ہے وہ کسی ویڈیو کے بعد ہوئی ہے, تو وہ ان چیزوں کو یا ان گہرائیوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ بڑی ایک سطحی قسم کا جو ہے نا سرفیس کے اوپر چیز. کلٹ فالوئنگ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ کلٹ فالوئنگ ہو رہی ہے, جو فالو کر رہا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک کلٹ کا پارٹ بن گیا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ ڈائگنوز کیسے ہو کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کلٹ کا پارٹ ہے. انٹرسٹنگ. کلٹ کا جو دوسرا بڑا ایشو ہے, دیکھیں میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, اینتھروپولوجسٹ نہیں ہوں, میں نے پالیسی, لا, اکنامکس پڑھی ہوئی ہے اور وہی پریکٹس کرتا ہوں. میرے ڈومین میں جو کلٹ کا جو سب سے بڑا خطرناک نقصان ہے سوسائٹی کو, وہ یہ ہے کہ وہ ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے. جمہوریت بیس ہے ڈائلاگ اور ڈسکورس اور ڈسکشن کے اوپر. کلٹ وہ چیز ختم کر دیتا ہے کہ بھائی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. کلٹ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے, اور جب ڈائلاگ رک جاتا ہے تو کرٹیکل تھنکنگ رک جاتی ہے. جب کرٹیکل تھنکنگ رک جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی کو کنونس کیسے کریں گے؟ جمہوریت ایک سمپل سسٹم کے اوپر پریڈیکیٹڈ ہے. آپ مجھے کنونس کر لیں, میں آپ کو کنونس کر لوں, میرے پاس آپ اپنے دلائل ہوں گے, آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے, ہم لوگ ڈائلاگ کریں گے. جس کے اوپر نہیں ہوگا ہمارا کنسنسس کو چھوڑ دیں گے ایسی, لیکن جس کے اوپر ہو جائے گا وہ پھر ہم سوسائٹی کو ویسے فنکشن کرنے کی کوشش کریں گے. کلٹ وہ ناراض رشتہ دار کی طرح ہے شادی میں, کہ جو شادی کا مزہ کرکرا کرتی ہے, شادی کا مزہ خراب کرتی ہے. تو کلٹ جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ انشور کرتے ہیں ایکچولی کہ ان کی کلٹ فالوئنگ جو ہے وہ کنٹینیو رہے اور سوسائٹی میں کوئی بھی کنسنسس پیدا نہ کرنے لگے. آپ نوٹ کیجیے گا, جب بھی الیکشنز کا قریب آتے ہیں,
سب سے زیادہ ایکٹیو یہ کلٹ فالوورز ہوتے ہیں اس ٹائم. ووٹ نہ دو, ووٹ حرام, ووٹ نہ دو, ووٹ یہ, ووٹ مسئلہ, پورے 5 سال ان کو ایشو اس کو زیادہ خیال نہیں آتا. بہرحال کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ریلیونٹ لینے کا بھی شوق ہوتا ہے. وہ ایک الیکشنس کی ماحول ہوتی ہے, ایک فضا ہوتی ہے, لوگ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ان کا فیوچر ڈیسائڈ ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر. جیسے الیکشنس آتے ہیں نا تو یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے, ہمیں اسٹیج پہ کیوں نہیں بلایا, ہمیں اسٹیج پہ نہیں بلایا. تو وہ جو ایک رویہ ہے نا وہ پھر ان کا دکھتا ہے, اور وہ انشور کرتے ہیں کہ جی نہیں جی کنسنسس کہیں ہونے لگا تو میں نہیں ہونے دوں گا, میں تو کنسنسس نہیں ہونے دوں گا. پہلا مسئلہ جو یہ ہے وہ یہ ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کلٹ کا کہ ہمیشہ کوئی ایسی یونیک بات کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ایڈریس, یعنی کہ جو کہ بالکل پریگمیٹک نہیں ہوتی. کلٹ کا ایشو یہ ہے جو بالکل پریگمیٹک نہیں ہوتی, بات کرتے ہیں, یہ ان کی خاص بات ہے. ہاں یونیک, وہ اصل میں یونیکنیس ضروری ہے نا, جسے آپ یو ایس پی کہتے ہیں, یونیک سیلنگ پروپوزیشن, مارکیٹنگ میں پڑھا ہوگا, کراؤڈ سے اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ہاں بالکل الگ دکھنا ہے ان کو. تو وہ جو ان کا ان کی جو یو ایس پی ہے نا, وہ یو ایس پی یہی ہے کہ وہ یونیک دکھیں کہ دیکھو جی میں وہ بات نہیں کر رہا جو باقی لوگ کر رہے ہیں. ون ورسز آل, میں حسینی کردار ہوں اس ٹائم پہ اور باقی سارے جناب اس ٹائم بالکل. اور اچھا اس کے اوپر ایشو یہ ہے کہ کلٹ کی طرف سے کوئی پریکٹیکل سولوشن بھی نہیں آتا. یعنی کہ کوئی ایسا سولوشن آئے کہ جس کے اوپر آپ بولیں اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہوں, آپ بھی یقین بلیو کرتے ہیں. بالکل. جب ہم لوگ ڈائلاگ اور ڈسکشن پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم یہ ان کو بھی سنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی وہ ایسا کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکا, تو ٹھیک ہے ان کا پارٹ بن جاتے ہیں. تو وہ ایسا کوئی سولوشن بھی نہیں دے رہے ہوتے یا کوئی ایسی گائیڈ لائن بھی نہیں دے رہے ہوتے جو کہ بالکل پریکٹیکلی پاسبل ہو. ایسی ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایک سطحی شیلو لیول قسم کی گفتگو ہوتی ہے ان کی, کہ جس کے اوپر سننے میں بہت مزہ آتا ہے, اور اورٹری اسکلز ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں کلٹ کا جو مارے میں کراچی والے ہیں, کلٹ میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی, وہ بہت بڑے کلٹ بن گئے تھے. تو وہ ہم ان کے مارے میں, اور بھی پولیٹیشنز ہوں یا اس کے علاوہ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہوں جو اپنی کلٹ فالوئنگ اس حوالے سے بنا لیتے ہیں کہ وہ ان کو ایک یونیکنیس دکھنا چاہیے. تو اب دیکھیں نا جو دوسرا ایشو کیا بن گیا اس سے, یہ بن گیا کہ وہ ڈسکشن آگے نہیں بڑھ پاتا, ڈسکشن میں ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں آپ جب تک میری بات نہیں مانیں گے, جب تک آپ میرا پرمائز نہیں مانیں گے میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا. تو وہ سوسائٹی میں ڈسکشن کیسے آگے ہوگا؟ سوسائٹی میں کریٹیکل, وہ خود کہتے ہیں جو جتنے بھی کلٹ بنے ہوئے ہیں جی, وہ خود کہتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کو میں پروموٹ کر رہا ہوں, وہ خود کہتے ہیں. لیکن وہ سب سے زیادہ جو ڈیمیج کرتے ہیں وہ اسی کریٹیکل تھنکنگ کو کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے لوگوں سے گفتگو کریں تو اب دیکھیں ہم نے تو فیل کیا نا, جو ان کے لوگوں سے گفتگو کریں تو وہ یہی ایک بالکل اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہے, ان کو زیادہ علم ہے, آپ کو زیادہ علم نہیں پتہ. ان لوگوں سے آپ سبسٹنس بہتر, یعنی کہ ایشوز کے اوپر بات کریں, اصل میں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا دماغ اور آپ کی جو ہے نا اپروچ ویسی نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں. اصل میں آپ سمجھ نہیں پا رہے وہ بات کہاں سے کر رہے ہیں, آپ کا وہ معیار ہی نہیں ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ ہی وہ نہیں ہے. بالکل ایسی ہے, اسی قسم کی باتیں. اب کلٹ کا یہ ایشو ہے نا. اچھا کلٹ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بہرحال ہیں, مسئلہ ہے ہی ہے, لیکن ایسے کلٹ نہیں ہے کہ جو ویسٹ میں رہے ہیں. یعنی کہ ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ ایک بہت بڑا کلٹ بنا اور اس نے کوئی 1000-1200 اس نے کہا کہ جی ہم آج اپنی جان لے لیں گے, اور ایک مقام کے اوپر ان لوگوں کو جمع کیا, 1200 لوگ جمع ہوئے اور 1200 لوگوں نے کوئی پوائزن تھا یا جو بھی تھا وہ لے لیا, اور تقریباً ان میں سے 80% لوگ وہیں مر گئے تھے. تو کلٹ کی جو انتہا ہے وہ یہاں تک بھی پہنچتی ہے. ایسا ہی ہے, لیکن پاکستان میں بھی مطلب یہ کہ اوبیسلی جو کلٹ کی جو فلاسفی ہے یا کلٹ کی آئیڈیالوجی ہے, اس کی ٹیکنالوجی چونکہ سوشل میڈیا ہے, تو پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیشن میں اضافہ تو ہو رہا ہے. تو خیر یہ نہیں ہے کہ کم ہے, آہستہ آہستہ. ابھی خیر ہم پولیٹیکل اس پہ بات نہیں کر رہے, ابھی اپنی اسی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اینٹی ڈیموکریسی یا ریلیجیس ڈاکٹرائن کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو ان کی پاپولیشن بہرحال گزشتہ عرصے میں اس سوشل میڈیا کی اس کی وجہ سے بہت بڑی ہے. چاہے اس کے پیچھے کوئی تنظیم ہے یا نہیں ہے, ان کی کوئی پراپر کوئی لاہ عمل یا آرگنائزیشن یا کوئی آئیڈیالوجی یا کوئی مرتب کوئی منظم کوئی اسٹرکچر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے چند لیکچرز اور پوڈ کاسٹ اور چند ریلز اور وہ کیرزما اور وہ کمیونیکیشن اسکلز اور وہ ریٹری, اس کی بیس کے اوپر بہرحال پاپولیشن تو بڑی ہے ان کی پچھلے. اچھا دیکھیں اس میں ایک اور انڈیکیٹر ہے, وہ یہ ہے کہ ان کلٹ کی وجہ سے الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے. ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ایک فالو کرتے ہیں کہ کوئی بھی کرائم ہوا ہے تو اس میں بینیفیشری کون ہے.
لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ بینیفیشری کرنے والا ہی کرمنل خود ہو جو جس کو بینیفٹ پہنچ رہے ہو, لیکن یہ ایٹ لیسٹ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ ٹرینڈز بن رہے ہیں, اگر وہ کلٹ فالوئنگ ان کی بڑھ رہی ہے تو اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو سیاست میں بھی نہیں ہیں, یعنی کہ وہ کوئی کسی پولیٹیکل ڈسکورس کا پارٹ ہوں یا پولیٹیکل جو ریلم ہے اس کا پارٹ ہوں, وہ اس کا پارٹ بھی نہیں ہے, وہ الگ سے اپنی ایک مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا جو بینیفیشری آپ کے خیال میں وہ اب مطلب آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی اگر آپ نہیں دیکھیں میں یہاں تک نہیں کہوں گا, میرا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں اس کا بہرحال فائدہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کو ہی ہوتا ہے. ابھی ہم پچھلے پوائنٹ پہ تھے جب بات کر رہے تھے کہ خلافت والے جو پوائنٹ کے اوپر کہ جمہوریت کفر, جی بالکل, خلافت والے جو ہیں جمہوریت کفر ہے اور جمہوریت حرام ہے, اور لیکن خلافت نافذ کرو اور یہ ہے, اور ساتھ ہماری کچھ فائلیں بھی خرید لو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو, تو وہ والے جو وہ پورا ہے. تو آپ اتنا زیادہ کیوں اس کے اگینسٹ ہیں؟ اچھا, میں یہ بات کرنے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے تھوڑے سے کریڈینشیلس بتا دوں. جی ضرور. میری کنونشنل ایجوکیشن بھی ہے آبویسلی, بیچلر میرا کامرس میں ہے, پھر میں نے MBA بھی کیا ہوا, پھر میں نے لاء پڑھا, پھر بعد میں نے پریکٹس شروع کی, پھر میں نے یورپ سے ابھی ریسنٹلی لاء اکنامکس اور پالیسی میں پوسٹ گریجویشن کی ہے. لیکن اب اگر یہ میں اس ڈومین کے ساتھ بات کروں گا تو آبویسلی بات ہے لوگ کہیں گے کہ جی کوئی لبرل ہے, کوئی سیکولر ہے, بات کر رہا ہے. تو میں نے 1 سال علوم دینیہ کا کورس بھی پڑھا ہوا ہے ایک مدرسے سے, اور اسلامک جورسپروڈنس کا بھی ایک سیپریٹ کورس کیا ہوا ہے. تو جورسپروڈنس کا ایک یعنی کہ فقہ کا ایک بنیادی پرنسپل ہے, وہ یہ ہے کہ عبادات کوئی بھی چیز اس وقت تک, کوئی بھی معاملہ اس وقت تک عبادت نہیں ہوگا جب تک اس کے عبادت ہونے کی دلیل قرآن و سنت سے نہ مل جائے. یعنی کہ جو اس کی امپلیکیشن ہے وہ پازیٹیو امپلیکیشن ہے, یعنی کہ جب تک وہ عبادت کنسیڈر نہیں کی جائے گی کہ جب تک اس کی جو ایویڈنس ہیں وہ قرآن و سنت سے نہ مل جائیں. ٹھیک ہے, معاملات میں اپوزٹ ہے. معاملات میں کوئی معاملہ اس وقت حرام یا امپرمیشبل کاؤنٹ ہوگا جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل قرآن و سنت سے نہ مل جائے. تو میں نے عبادت کے اوپر اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہوا کیونکہ میرا جو ڈومین تھا وہ ہمیشہ سے جورسپروڈنس تھا, لاء تھا. تو اس بنیاد کے اوپر جن کا دعویٰ ہے یہ کہ جمہوریت حرام ہے, تو یہ آنس ان کے اوپر ہے کہ وہ ایسا لٹریچر پروڈیوس کریں, وہ حرام ثابت کریں. جی ان کا کام ہے ثابت کرنا کہ جی وہ یہ ثابت کریں کہ کیونکہ دیکھیں بار بہت اوپر ہے, یعنی کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ان کے اینڈ پر ہے کیونکہ یہ معاملات ہیں. میرے خیال سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت جو ہے وہ عبادت کوئی 5واں ستون ہے یا دین, کوئی بھی نہیں کہتا. سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمہوریت ایک ٹول ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو, ہم یہ مائک یوز کر رہے ہیں, ہم یہ کیمرہ یوز کر رہے ہیں, یہ ایک سمپل ایک, اس کے علاوہ ہم اچھا یہ تو چلیں فزیکل امباڈیمنٹ ہے نا ان چیزوں کی, بہت ساری چیزیں ہیں جو سسٹمز بنے ہوئے ہیں جن کے ہم اور آپ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. بہت سارے ایسے سسٹمز ہیں کہ جن کے ہم لوگ مستقل یوز کر رہے ہیں. یہ گھر بنا, اس کے پیچھے آرکیٹیکچر ہوگی, آرکیٹیکچر نے وہ ڈیزائن کیا ہوگا کسی سافٹ ویئر کے اوپر, ان سب سے ہم فائدے سمیٹ رہے ہیں. تو جمہوریت اٹ سیلف کوئی بھی نہیں کہتا کہ عبادت ہے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ٹول ہے کہ اس کے ذریعے مشاورت کا ایک نظام قائم ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ برڈن آف پروف ان کے پاس ہے. دوسرا یہ کہ ہم ایویڈنس, یہ جو مشاورت والا ماڈل ہے یہ تو ہم ایویڈنس اپنی اسلامک ہسٹری سے بالکل اخذ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو بیعت کا کانسیپٹ ہے, پلیج آف الائنس, آپ کو جان کی حیرانگی ہوگی کہ خواتین کو جو ووٹنگ رائٹس ہیں, خیر ووٹ میں یہ اگری کرتا ہوں, میں آئی کنسیڈڈ کہ ووٹ میں اور پلیج آف الائنس میں فرق ہے. زیادہ فرق نہیں ہے, بہت فرق نہیں ہے, لیکن فرق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو جسے کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن, یہ خواتین کو رائٹ ابھی ویسٹ نے خاص سے پچھلی صدی میں دی ہے, 19 سینچری میں دی ہے. لیکن 7 سینچری میں یہ خواتین کو رائٹ پلیج آف الائنس کی صورت میں اس اسلامک سوسائٹی میں مل گیا تھا. خواتین نے بھی بیعت کی تھی نا, تو یہ رائٹ جو ہے پلیج آف الائنس کا, یہ رائٹ خواتین کو مل گیا تھا. سو ہم یہ ساری وہ ٹریسز پائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلا ایویڈنس دیا کہ مکہ میں قائم نہیں ہوئی, مدینہ میں قائم ہوئی, یعنی کہ رائے عامہ ضروری ہے. دوسرا میں نے آپ کو ایویڈنس یہ دیا کہ پلیج آف الائنس ایک بیعت کا ایک سسٹم, مشاورت ہو رہی ہے. تو کوئی بھی سسٹم ایسا جو ان چیزوں کو انشور کر دے کہ بھائی مشاورت کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے. اچھا اب چلیں آپ اسلامک ڈسکورس کی بات کر لیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے,
ان کے اوپر وہی آتی تھی. ہمارا آپ کا یقین ہے نا ختم نبوت کے جی اوپر, بالکل. تو ان کے اوپر وہی آتی تھی, تو اس لیے وہ سب جانتے تھے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. لیکن ایک دفعہ جب وہی ڈسکنٹینیو ہو گئی, یعنی کہ اب ختم نبوت ہو گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرما جانے کے بعد اس کے بعد اب کوئی ایسا نہیں تھا اس ٹائم کہ جو بتاتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس کا پرنسپل کیا بنا؟ پرنسپل یہ بنا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینس تھے, چونکہ وہ ان کے ساتھ ٹریننگس لیتے رہے, ٹیچنگس لیتے رہے, تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا, تو کلوز ٹو جو ان کا کنسنسس بنے گا وہ کلوز ہوگا. یعنی کہ آپ ان کے قریب جاتے جائیں, کامن سینس بھی ہے نا, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے آج کے دور میں کہ نہیں جی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے, یعنی کہ جو اسلامک کوئی چاہتا بھی خلافت نافذ کرنا, وہ کہتا ہے جی میں اسلام کا نظام نافذ کروں گا, تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ ایکچولی اسلام کا نظام کیسا ہے, وہ نافذ کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہی ہے. یعنی کہ اگر کوئی انڈیویجول, کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ ایک اتفاق رائے کا, مشاورت کا ایک ماڈل بنائیں گے جو انشور کرے گا, جو کیا انشور کرے گا کہ بھائی ہم جو کلوزسٹ انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی وہ ہم فالو کریں, وہ انٹرپریٹ کریں. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی یہ ایک گروہ یا ایک فرد دعویٰ نہیں کر سکتا, کیونکہ دیکھیں نعوذ باللہ پھر وہ کیا بولے گا کہ وہ الٹیمیٹلی کیا بولے گا کہ یا تو پھر اس کو وہی آ رہی ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے, اس کو تو پھر وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے اس میں تو ڈبیٹ اور ڈفرینسز اس میں ہوں گے بہت سارے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یاسر بھائی, اسلامک جورسپروڈنس پہ آپ کا بڑا تفصیلی کام ہے. اسلامی سزاؤں کے بارے میں جب ہم جب اسلامک سسٹم کی بات ہوتی ہے اور اسلامی شریعہ کی بات ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن آف اسلامک سسٹم کی بات ہوتی ہے, تو اسلامی سزاؤں کے بارے میں کافی لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہے نا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں, یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف, ایز این ایکسپرٹ آف اسلامک جورسپروڈنس اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ اس کا ایک آسان جواب ہے اور ایک لمبا جواب ہے. آپ کیا سمجھ نہیں, آپ تفصیل سے جواب دیں, پوڈ کاسٹ ہے. اچھا, اس میں آپ نے کہا بنیادی انسانی حقوق, تو یو این کی کچھ کنونشنز ہیں, یو این کی کچھ ریزولوشنز ہیں. ایک کنونشن ہے سوشل, کلچر اور اکنامک رائٹس کے اوپر, ایک کنونشن ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. تو بہرحال وہاں سے کچھ ٹریسز ملتے ہیں, لیکن یہ جو ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن اٹ سیلف ہے, اس کے اوپر کہیں دنیا میں کوئی کنسنسس نہیں بنا ہوا کہ بھائی یہ دنیا میں 8 ارب کی آبادی, ان میں سے 4 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک ڈیفینیشن کے اوپر رائے انہوں نے قائم کر لی ہو. یہ نیچرل رائٹس اور پازیٹیو رائٹس کی ایک جنگ ہے جو بہت پرانی, جورسپروڈنس کی بہت پرانی جنگ ہے. نیچرل رائٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے ہابس ایک فلاسفر تھے, اس کے بعد پھر جان لوکی جو فادر آف لبرلزم ہیں, انہوں نے نیچرل رائٹس کی یہ ٹرم ایکچولی کوائن بھی کی تھی انہوں نے. پھر نہیں, اب بہت زیادہ گہرائی میں چلیں گے, تھوڑا سا اس سے کم والا جو ہیومن رائٹس کے آپ نے ذکر کیا نا, تو وہ ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ انسانی حقوق ایکچولی ہے کیا, وہ انسانی حقوق کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے. پہلی بات تو یہی ہو گئی ہے. تو جب انسانی حقوق کے اوپر کنسنسس نہیں ہے, تو لوگوں نے اپنے نکال لیے کہ بھائی کچھ نیچرل رائٹس ہیں جو جس کے لا کی ہابس پروپوزرز ہیں, پھر پازیٹیو رائٹس ہیں جس کا آسٹن تھا ایک پروپوزر, پھر اسلامک ہیومن رائٹس بھی ہیں. اس کی پورا ایک ڈومین ہے اسلامک ہیومن رائٹس کے اوپر. تو یعنی کہ ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی یونیورسل اتفاق نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں. ابھی ریسنٹلی جرمنی نے اور کچھ اور کنٹریز نے یہ ہیومن رائٹس میں شامل کر لیا کہ جو ایک کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, یعنی کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے, اس کے خلاف یہ یعنی کہ ماحول بھی ہیومن رائٹس کا پارٹ ہے, کہ صاف ماحول بھی ہیومن رائٹس کا پارٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, اور یہ 26ویں امنڈمنٹ میں سے بھی ایک اچھی بات ہے بہرحال ہماری اس پہ آتے ہیں. اس کے بعد تو ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں. جب ہیومن رائٹس کے اوپر نہیں ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا ریفرنس پوائنٹ ہے, ہر ایک کے اپنے ریفرنسز ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو جب بھی ڈسکشن ہوگا اسلامی سزاؤں کے اوپر وہ اسی ڈومین میں ہوگا. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ ہے انفارمیشن ایسیمیٹری, یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلامی سزائیں ایکچولی ہیں کیا. یہ اس سے اتفاق ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں بددیانتی بھی ہے. اب میں ایک بددیانتی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ڈین تھے اسکول آف لا یونیورسٹی آف کراچی کے, پروفیسر غوث, جسٹس ریٹائرڈ پروفیسر غوث. وہ 92 میں 93 میں اللہ انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 92 یا 93 میں ایک کانفرنس تھی یورپ میں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں, میں بھول گیا کون سا شہر تھا. تو وہ اپنا نریٹ کر رہے ہیں واقعہ. وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ جی میں وہاں پہ تھا, اور جو کنونشن تھی وہ یہ تھی کہ جی جو وائلنٹ پنشمنٹس ہیں نا
وہ نان وائلنٹ کرائم کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ وائلنٹ کرائم اور نان وائلنٹ کرائم ہوتے ہیں. یعنی کہ نان وائلنٹ کرائم وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی خوف, کوئی ٹیرر, کوئی کسی کی انجری نہیں ہو رہی ہو. نان وائلنٹ کرائم ہوتے ہیں. جیسے چوری لے لیں, ایگزامپل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ تھا کہ جی خاموشی سے, یعنی کہ جو پروپوزیشن تھی کہ اس نے بھائی خاموشی سے نکل کے گیا اور خاموشی سے لے لیا, نہ کسی کو ڈرایا, نہ گن تانی, کوئی ٹیرر نہیں کیا. تو اس کی پنشمنٹ اتنی وائلنٹ کیوں ہے؟ اور اس میں آبویسلی بات ہے جو کنونشن تھا اس کا کوڈ یہی تھا کہ جی اسلام میں تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. وہ وہاں پر گئے اور یہ انہی کا ماڈل ہے, میں صرف نیریٹ کر رہا ہوں. وہ گئے وہاں پہ اور انہوں نے جا کر جب گفتگو شروع کی تو ایک پینل تھا چھوٹا سا, انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں کوئی چوری کیوں کرتا ہے. تو وہاں سے مختلف جواب آئے. پہلا جواب یہ آیا کہ جی بھوکا ہوگا, وہ غریب ہوگا, وہ پریشان ہوگا, وہ یعنی کہ 6 7 8 انہوں نے ایگزامپلز دے دی. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ 6 7 8 میں سے کوئی بھی ایک معاملہ ہے تو یہ تو جو پنشمنٹ ہے یہ لاگو نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ نے کہا کہ وہ بھوکا ہوگا, اس نے کوئی کھانے کی چیز چرائی ہوگی, چوری کی سزا نہیں ہے, یعنی کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. اس نے کوئی ایسی چیز چرائی ہوگی کہ جو کہ کسی کی ملکیت میں نہیں تھی, یعنی کہ کوئی اس نے باہر سے کوئی چیز اٹھائی کہ جو ایسی جگہ سے اٹھائی جا سکتی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی ملکیت ہے. تو آپ کوئی بھی ریزن دے دیجئے, جس ریزن کے تحت جو آپ کے نزدیک ریزنیبل ایک ریشنل ہو سکتا ہے کہ جی اس طرح سے چوری کی ہے. حتیٰ کہ ایک کانسیپٹ ہے موراٹوریم کا, یعنی کہ کسی بھی سزا کو سسپینڈ کرنے کا, معطل کر دینا. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جب قحط پڑا, یہ جانتے ہوئے کہ اسلامی سزاؤں کا جو اطلاق ہے وہ اس سارے پروسیس کے بعد ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی قحط پڑا تو وہ سزا معطل کر دی. تو ایک پورا ڈسکورس ہے. تو اسلامی سزاؤں کو جو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, کہیں میں نے کہا انفارمیشن کا بھی ایشو ہے. میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی بد دیانت ہے, ہر کوئی انٹلیکچولی ڈس آنرس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن کا, کیونکہ آپ نے صرف سنا, یورپ میں میری پروفیسر تھیں نیدرلینڈس میں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ جو اسلامک ڈسکورس میں, جو اسلامک شریعہ میں جو یہ سزائیں ہیں یہ تو بڑی کرول ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہاتھ کاٹنا. تو میں ان کو ایکسپلین کرنے لگا کہ دیکھیں جی, تو وہ خیر وہ حیران بھی ہوئیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی انڈر نو سرکمسٹانسز ہاتھ کاٹنا الاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا انڈر نو سرکمسٹانسز. تو میں نے کہا آپ کا پرنسپل یہ ہے کہ انڈر نو سرکمسٹانسز. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا اچھا فار ایگزامپل کسی کے ہاتھ میں کوئی وائرس ہو گیا, کوئی پھیل گئی وبا کہ جو پورے جسم میں پھیل سکتی ہے, تب تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا نا. نہیں یہ سیپریٹ ہے. میں نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا کہ انڈر نو سرکمسٹانسز ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. ایک تو ایگزامپل یہ بن گئی. پھر فار ایگزامپل کوئی, آپ اپنے گھر میں ہیں, کسی نے کھڑکی توڑی, اپنا ہاتھ باہر نکالا اور آپ کا کنڈی کھلنے کی کوشش کر کے وہ کودنے کے لیے آئے, تو سیلف ڈیفینس میں آپ کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو وہ بھاگ جائے گا. تو یہ جملہ کہنا کہ انڈر نو سرکمسٹانسز, ہاں دیکھیں سرکمسٹانسز کیا ہوں گے وہ تو اپ ٹو ڈبیٹ ہے نا, اس پہ آپ گفتگو کر لیجیے. لیکن بہت دفعہ یہی ہوتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے کہ انڈر نو سرکمسٹانسز آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر سب سے بڑا آرگومنٹ یہی ہوتا ہے کہ انڈر نو سرکمسٹانسز اس ریاست کسی کی جان نہیں لے سکتی. تو مطلب اس پوائنٹ سے یہی بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں, کچھ سرکمسٹانسز کے اندر جان لی جا سکتی ہے انڈر اسپیسیفک سرکمسٹانسز اینڈ کنڈیشنز. جی بالکل. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی جو سزائیں ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں. سیلف ڈیفینس میں آپ کسی کو مار سکتے ہیں, سیلف ڈیفینس میں کسی کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, کسی کو بیماری ہو گئی ہو جس کا ہاتھ کٹنا, اب ہم سنتے ہیں کسی کی ٹانگ کٹ گئی شوگر کی وجہ سے, کسی اور ایشو ہو گیا. یعنی کہ یہ جملہ کہنا کہ انڈر نو سرکمسٹانسز وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا, یہ اٹ سیلف ایک فلاڈ آرگیومنٹ ہے. یہ اٹ سیلف ایک فلاڈ آرگیومنٹ ہے. تو اسلامی جو پنشمنٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ لٹریچر موجود ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ وہ پڑھ لیں تھوڑا سا اس کے اوپر, اور جو لوگ اس کے پڑھنے کے باوجود بھی تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ ڈسپلنز ہیں جو ابھی دنیا میں نئے متعارف ہوئے ہیں. لا اینڈ اکنامکس اس میں ایک نیا ڈومین ہے, بیہیویئرل اکنامکس اس میں نیا ڈومین ہے. تو آپ کسی بھی پالیسی کو اسٹینڈ الون نہیں دیکھتے, آپ اس کو پورے بلک میں اس کے انٹر ڈسپلنری کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اسلامی جو سزائیں ہیں ان کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بہت کرول ہیں اور بہت ہی ان ہیومن ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے. سمپل ورڈز کے اندر کہ جو اسلامی سزائیں ہیں وہ بالکل لاجک کے اوپر اور حکمت کے اوپر جسٹیفائڈ ہیں, وہ ہونی چاہیے, ضروری ہیں. بالکل اسلامی سزائیں جسٹیفائڈ ہیں. ان کے جو پروسیسز ہیں وہ اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو وہ جسٹیفائڈ ہیں پروسیسز. ہاں, اگر کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے آرڈر قائم کرنا ہے,
उस सोसाइटी में ऑर्डर यानी कि सर्टेनिटी कायम करनी है, कोई कतियत कायम करनी है, तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट और सिविलिटी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि सज़ा लाजिम वो सज़ा उस मुजरिम को मिले और वो सज़ा संगीन हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दुनिया इवन वेस्ट के अंदर भी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हर जगह डिस्कस होता है कि वो ट्यूनिंग करते हैं कि अगर सिविलिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो सर्टेनिटी कम हो जाती है, सर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ी तो सिविलिटी कम हो जाती है। आपको मैं एक इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत बात बताता हूँ इस्लाम के हवाले से कि हिराबा यानी कि हाईवे रॉबरी, हाईवे रॉबरी यानी कि हिराबा हर वो अमल, वैसे तो हिराबा हर उस अमल को कहते हैं कि जिसमें जो सोशल ऑर्डर है वो आप टेरराइज कर दें, आप वायलेंट कर दें, लेकिन उसकी एग्जांपल है हाईवे रॉबरी कि हाईवे के ऊपर रॉबरी होती है। हाईवे की रॉबरी की जो पनिशमेंट है वो या तो मौत है या फिर मौत है। और वो क्यों ऐसा, और वो क्यों ऐसा? क्योंकि हाईवे के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है। हम और आप अभी निकलेंगे, हाईवे पे जाएंगे, तो चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है, उसकी सर्विलेंस कम है, तो पनिशमेंट इतनी सीवियर रख दी कि भाई अगर पकड़े गए तो भाई आप फिर बचेंगे नहीं। तो वो उसको मैनेज करने के लिए, यानी कि अगर चोरी आप करते हैं या डकैती आप करते हैं रेजिडेंस एरिया में, तो एटलीस्ट वहाँ पे ख़तरा ये होता है कि एटलीस्ट वहाँ पे सर्विलेंस हुकूमत की एक रेट है, वहाँ पर लोग अपनी खुद सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में तो रिलेटेबल, उसके अंदर लाहौर से सक्खर मोटरवे के ऊपर कोई चोरी होती है तो इस्लाम के मुताबिक उसकी सज़ा मौत है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई डकैती होती है वहाँ पर, चोरी नहीं, कोई डकैती होती है तो उसकी सज़ा इस्लाम के मुताबिक मौत है। और उसकी हिकमत आपने बताई कि वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट का और बाकी स्ट्रक्चर जो कमज़ोर है। देखिए अभी कुछ अर्से पहले एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या हुआ था मोटरवे के, बिल्कुल हुआ था, खातून के साथ जो वाक़या हुआ, तो उसके ऊपर सब लोगों ने यही कहा कि उसको लटका दो। ये ज़रूरी है लटकाना, लेकिन सर्टेनिटी भी होना ज़रूरी है कि उसको सज़ा मिलेगी। ये दोनों काम रियासत ने बैक वक्त करने होते हैं। होता क्या है कि एक तबका ये कहता है कि जी संगीन सज़ाएँ बना दो, दूसरी तरफ एक तबका कहता है कि जी आप ये मेक श्योर करें कि पनिशमेंट इसको मिले। ये दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलना ज़रूरी है। और इस्लाम की जो पूरा इसका फौजदारी निज़ाम है वो इन्हीं चीज़ों को इंश्योर करता है। और मैं फिर बात अपनी अर्ज़ करूँगा कि ये जो सज़ाएँ हैं, ये सारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये काम वही गवर्नमेंट कर सकती है कि जो मैंडेट से आई हुई हो। ये काम वही कर सकती है कि जिसको आवाम ने खुद वोट दे के बचाया, इसकी प्रॉपर रिट भी हो मैंडेट के मुताबिक, और वो भी